جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید بات یہ کریں گے آج میں صرف اور صرف یوتھیوں سے مخاطب ہوں. یوتھیو، آپ کا جو لیڈر جس کو آپ لیڈر مانتے ہیں اس نے پاکستان کو یا پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. ہاں وہ کامیاب ہو سکا ہے آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے. کبھی میرے اوپر حملہ ہو گیا، کبھی میری جان کو خطرہ ہے، کبھی سر پہ ٹوکریاں، کبھی شیلڈیں اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ساتھ پاکستان کے قومی خزانے سے خرچہ کروا کے بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، طریقے بھگتنا، کبھی سمن سرو کرنے والے لوگوں کے اوپر پٹرول بم سے حملے کرنے، کبھی ملک پہ چڑھ دوڑنا اور آپ کو ایسے نعرے کھوکھرے دینے جو کہ آپ کو بڑے اٹریکٹ کرتے تھے. آپ اندازہ یہ کریں کہ بھی جو وہ کہتا تھا میرے اوپر حملہ ہو گیا، گولی چل گئی جس میں لوگ مرے، سارا کچھ ہوا اور آپ کا بھگوان بچ گیا، لیکن آج تک وہ ثابت نہیں کر سکا کہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، نہ ہی وہ میڈیکل کروا سکا ہے جو تھرو پراپر چینل میڈیکل ہوتا ہے. بہت 200 میل کا سفر کر کے ایمرجنسی میں وہ شوکت خانم پہنچا جہاں سے اپنی مرضی کی رپورٹس، اپنی مرضی کے چیزیں لے سکے. تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک تو ایمرجنسی میں قریب ترین ہاسپٹل میں جانا چاہیے، دوسرے نمبر پہ آپ کو پڑھے لکھے لوگ آپ کو بتانا چاہیے کہ اس کے لیے جو سرکاری میڈیکل ہے، سرکاری ملازہ جس کو کہتے ہیں، وہ مسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے، اور ایف آئی آر کاٹنے کا ٹائم جب تھا، آپ سوچیں کہ آپ کا جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہنومان بھگوان وہ وزیر اعلیٰ تھا اور آپ کی ایف آئی آر نہیں کٹ سکی تھی کیونکہ آپ نے ایف آئی آر والے کام نہیں کیے تھے. وہ جھوٹ تھا اور آپ نے وہ سرکاری ملازہ نہیں کروایا تھا، اس لیے ایف آئی آر نہیں کٹ سکی تھی. اور شور آپ کرتے رہے کہ مجھے ایف آئی آر نہیں کٹی، ایف آئی آر نہیں کٹی. آپ کو ایسی کھوکھلے نعرے دیتا ہے، اس کی اہمیت ایک ٹٹ پونجی کی بھی نہیں ہے. اور وہ آپ کو بتاتا تھا کہ میری جان کو مجھے خطرہ ہے. جان کو کس سے کیوں خطرہ ہوگا؟ بھی تم نے کیا کیا؟ جان کو خطرہ ان کو ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے قربانی دیتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے. جبکہ آپ نے تو پاکستان کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے ہر دفعہ، ہر جگہ پہ. آپ نے تو ایٹم بم خطرے میں ڈال دیا، کشمیر بھیج دیا. جو آپ کو دشمن کہتا تھا وہ آپ کرتے تھے، بلکہ دشمن اگر آپ کو 1 کلو مانگتا تھا 10 کلو دیتے تھے. اس کے برعکس جس کو چور 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 کہتے رہے، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم، 1 دفعہ وزیر اعلیٰ، پتہ نہیں کون سے عہدوں پہ رہا، جس سے یہ آپ کا لیڈر جا کے کبھی پلاٹ، کبھی ہاسپٹل کے لیے جگہ، کبھی مشینری کے لیے پیسے، کبھی مشینری کے لیے این او سی لے کے یہاں تک پہنچا، اس کے گھر سے مانگ کے. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو عقل نہیں آئی. عقل نام کی چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اب دیکھیں وہ جو جس نے پاکستان کے ایٹم بم کا دھماکے کی ہے، اکانومی کئی دفعہ صحیح کی، جس نے سارا کوئی کیا، وہ بھی آیا واپس آ کے طریقوں پہ جا رہا ہے. کوئی بالٹی سر پہ نہیں ڈالی، کوئی شیلڈیں نہیں، کچھ نہیں. کیا اس کو خطرہ نہیں ہے؟ اس کو سب سے بڑا خطرہ تو یوتھیوں سے ہے. اس کو سب سے بڑا خطرہ تو جاہل جو سڑکوں پہ چھوڑے ان سے ہے. لیکن آپ نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں دلیری، اس کو کہتے ہیں لیڈر. وہ گیدڑ ہوتا ہے جو سر پہ وہ بالٹیاں ڈال کے چل پڑتا ہے اور روز ڈرامہ بناتا ہے، روز اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. بہرحال آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ڈرامے آپ کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اور اب جو لیڈر ہے، اصل لیڈر ہے میدان میں، تو وہ کیسے کیا کر رہا ہے. اب اس لیڈر نے آپ کو کبھی جواب نہیں دیا. آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اس کے گھر کے باہر جا کے آپ نے کیا کیا گند مارے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ میاں نواز شریف اس لیے بہت لکی رہا ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی ڈیوٹیاں کرتے رہے ہیں، اس کی چوکری کرتے رہے ہیں. کیسے؟ میاں نواز شریف کا نام جب یہ کہہ رہے تھے ہم نے ختم کر دیا، اس کی سیاست ختم کر دی ہے، انا للہ انا الیہ راجعون پڑھتے تھے مسلم لیگ نون کہہ کے، اس وقت بھی یوتھیے قادیانڈوز اور عمرانڈوز اس کے گھر کے باہر اپنی جیب سے خرچہ کر کے اپنے خرچے پہ 24 گھنٹے ادھر بیٹھتے تھے، میاں نواز شریف کا نام زندہ رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ عقل مند دشمن بیوقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے. جب وہ میاں نواز شریف پاکستان میں آیا تو پہلے ہی آپ لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ آئے گا تو اس کو سرپرائز ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ آئے گا نہیں، اگر آئے گا میری سیاست ختم، کوئی کہتا ہے میری وکالت ختم، کوئی کہتا ہے میرا کچھ ختم. وہ آ گیا، لیکن آپ کو شرم نہیں آئی. آپ بشرم اور ڈھیٹ لوگ ہو. چلو جی وہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے جو بیانات شروع کیے
کہ اس کی ڈیل ہو گئی ہے, اس کو لایا گیا ہے, اس کو یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جتنے بھی ہوائی لوگ ہوتے ہیں نا, جو تیر رہے ہوتے ہیں پانی میں, فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کدھر کدھر وہ راستہ صحیح ہے, کدھر کو جانا ہے, ان سب کو آپ نے خود کہہ دیا کہ ہم لٹ چکے ہیں, ہم برباد ہو چکے ہیں. اس کی بات ادھر ہو گئی ہے تو وہ سارے ادھر چلے گئے. آپ سوچو آپ کیا کر رہے ہو. آپ جب کسی کے اوپر بھونکتے ہو تو اپنی اصلیت بتا رہے ہوتے ہو, کسی کی طرف ایک انگلی کرتے ہو تو باقی انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. اب اس لیڈر نے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات میں جواب دیا, کبھی اس نے آپ کو لفٹ ہی نہیں کروائی. وہ جواب سنیں, مجھے اجازت دیں, دعا میں یاد رکھیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, لیڈر کی بات ضرور سن کے جائیے گا. اللہ حافظ. ہم نے تمہاری گندی باتوں کا, گندی زبان کا جواب نہیں دیا. ہم نے اپنی زبان کو گندا نہیں کیا. ہم نے الزام تراشی کی سیاست نہیں کی. ہم نے گالیاں نہیں نکالی آپ کو. گالیاں ہم نے آپ کی سنی ہیں, آپ کی گندی زبان سنی ہے, لیکن اس گندی زبان کا جواب ہم نے اسی زبان میں نہیں دیا. ہم نے کام کیا ہے اور ہم اپنے کام میں مگن رہے ہیں. جس کی وجہ سے آج اللہ کے فضل سے قوم یہ دن دیکھ رہی ہے. اگر ہم آپ جیسی سیاست میں الجھ جاتے تو پھر ہمارا بھی وہی حشر ہوتا ہے جو آپ کا حشر ہو رہا ہے. باتیں تو آپ بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں, دعوے بڑے کر رہے ہیں, الیکشن آپ ہار جاتے ہیں.